پاکستان کے صوبے پنجاب میں عادی مجرموں اور مبینہ طور پر سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پیش کیے گئے ایک مجوزہ قانون نے سیاسی، قانونی اور انسانی حقوق کے حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2026 کا مقصد ایسے افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہے جو مسلسل جرائم، قبضہ گیری، منشیات فروشی، جعل سازی اور دیگر سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں۔ تاہم اپوزیشن اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا موقف ہے کہ اس قانون کی بعض شقیں شہری آزادیوں اور بنیادی حقوق کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تنقید کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ بل کو مزید غور کے لیے دوبارہ پنجاب اسمبلی کی متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پر مزید کارروائی اگست 2026 تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ یہ بل اس وقت توجہ کا مرکز بنا جب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے اجلاس کے دوران حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ بل ایوان میں پیش ہو کر قائمہ کمیٹی کو بھیجا بھی جا چکا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے وضاحت کی کہ 8 جون کو ہونے والے اجلاس کی صدارت وہ نہیں بلکہ پینل آف چیئر کے رکن افتخار احمد چھچر کر رہے تھے، اس لیے یہ کارروائی ان کے نوٹس میں نہیں آ سکی۔ I don't know it. I take a very serious objection to this. آپ نے جو بات کی ہے ویسے میرے لیے it is not to my knowledge at all, but this media report جو آپ نے مجھے بھیجی ہے، میں اس میڈیا رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اس لاء کے اعتبار سے میں لاء دیکھوں گا تو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے کہ مس رپورٹ نہ ہو۔ مجوزہ قانون کے تحت صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر انٹیلیجنس کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، جن میں پولیس، سول انتظامیہ اور خفیہ اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹیاں مختلف شکایات، پولیس رپورٹس اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کسی شخص کے طرز عمل کا جائزہ لے سکیں گی اور اگر شواہد موجود ہوں تو اسے سماج مخالف رویوں یا عادی مجرموں کے زمرے میں شامل کرنے کی سفارش کر سکیں گی۔ بل میں سماج مخالف رویوں میں منشیات فروشی، جوا خانہ اور قہوہ خانہ چلانا، جعلی دستاویزات تیار کرنا، جھوٹی گواہی دینا، قبضہ گیری، سرکاری اہلکاروں کے ساتھ بدعنوانی، خیرات کے نام پر دھوکہ دہی، اسلحے کی نمائش، خواتین اور کم عمر لڑکیوں کو ہراساں کرنا، افواہیں پھیلانا اور عوامی نظم میں خلل ڈالنے جیسی سرگرمیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ بل کے مطابق اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مرتبہ کسی جرم میں گرفتار ہوا ہو یا اس کے بارے میں مسلسل مجرمانہ یا سماج مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات موجود ہوں تو ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی متعلقہ ڈی پی او کے ذریعے مجسٹریٹ سے اسے عادی مجرم قرار دینے کی درخواست کر سکتی ہے، اور اگر عدالت کسی شخص کو عادی مجرم قرار دے دیتی ہے تو اس پر کم از کم 3 ماہ کے لیے الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس پہننے، ضمانتی بانڈز جمع کرانے اور دیگر عدالتی شرائط کی پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بلاک کرنے، الیکٹرانک آلات ضبط کرنے یا آن لائن سرگرمیوں پر پابندی کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں، قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بل میں سماج مخالف رویے کی تعریف بہت وسیع اور مبہم رکھی گئی ہے، جس سے اس کے غلط استعمال کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق کسی شخص کو باقاعدہ سزا سنائے بغیر صرف انٹیلیجنس رپورٹس یا ابتدائی الزامات کی بنیاد پر مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق اور قانونی تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی رانا آفتاب کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے انتظامیہ کو غیر معمولی اختیارات دیے جا رہے ہیں، جنہیں سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ سر اس کو دیکھیں، یہ سب میرے بھائی جو ادھر بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، یہ آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے ایکٹ پہ پھنس جائیں گے۔ آپ نے اس کا رواج دیا ہے کہ 1908 مجھے رانا صاحب، کیونکہ میں نے ابھی ان کو یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو سیریس کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ اگر بل چاہے وہ اپوزیشن ممبر کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے، مجھے آپ نے اس کو دینا تو ہے نا، میری نظر سے گزرا ہی نہیں ہے۔ لیٹ می چیک اٹ۔ کاغذ گزرا ہے میری نظر سے، وہ ہے یہ ہے یہ ہم نے نا ایک نیا آپ لا رہے ہیں وچ از ویری میرا خیال ایمبیشیس بھی ہے اور بڑا نقصان دہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچ ہیبیچول offenders اینٹی سوشل behavior. سر اس میں دیکھا which may be interpreted differently by different authorities. Such ambiguity opens the doors to selective application against political workers, journalists, protesters, trade unions and other citizens. Sir, then second is the excessive power given to the police in this.
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खदशा जाहिर किया है कि बिल की मौजूदा शक्ल इंतजामिया को वसी इख्तियारात देती है, जबकि मुनासिब अदालती निगरानी और कानूनी तरीक़ाकार की जमानत वाज़ेह नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत इन एतराज़ात को मुस्तरद करती है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून खालिद महमूद रांझा का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना है जो मुसलसल जराइम और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस रहते हैं। उनके मुताबिक किसी भी शख्स को आदि मुजरिम करार देने का हतमी इख्तियार सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होगा। मुतासरा शख्स को अपना मौक़िफ़ पेश करने और अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का हक भी हासिल होगा। हुकूमत का कहना है कि यह कानून सजा देने के लिए नहीं बल्कि जराइम की बर वक्त रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ किया गया है। अब चूंकि बिल दोबारा कायमा कमेटी को भेज दिया गया है, इसलिए आइंदा चंद हफ्तों में यह वाज़ेह होगा कि आया इसमें तरमीम की जाएंगी या हुकूमत इसे मौजूदा या तरमीम शुदा शक्ल में दोबारा पंजाब असम्बली से मंजूर कराने की कोशिश करेगी। ना साहब ये कह रहे हैं कि आप डीसी और डीपीओ को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि किस शख्स को कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है। तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है, लेकिन सर उसका चले ठीक है, ऑलमोस्ट पहले भी डीसी ही, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो ये कह रहे हैं।